بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بہت سے موٹیویشنل سپیکرز کو سنا یہ کہتے ہوئے، بہت سے اسلامک اسکالرز کو یہ کہتے سنا ہے، اور بہت سے علماء کو بھی سنا ہے کہ جب ان سے کوئی رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے، پیسے کی کمی کی، اور کوئی ہیلپ مانگتا ہے، گائیڈنس مانگتا ہے، تو وہ اس کو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ رزق تو لکھ دیا گیا ہے، اور جو رزق نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، وہ خود ہی آ کر مل جائے گا، آپ رزق کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ لیکن مجھے یہ کانسیپٹ شریعت میں کہیں نہیں ملا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زبانی، کہ چونکہ رزق لکھا ہوا ہے اس لیے آپ رزق کی، معاش کی تنگی یا اس کے خیال سے بے فکر ہو جائیں۔ بلکہ مجھے اس کے برعکس ملا، حدیث میں بھی قرآن میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سائل تھے، شکایت کی یا رزق کی فراخی کے لیے دعا اور طلب کے لیے عرض کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک کلہاڑا، ایک دستہ، کلہاڑے میں ایک دستہ لگا کر دیا، اور ان کو محنت کی ترغیب دی کہ اس سے اپنا رزق حاصل کرو۔ اسی طرح کے واقعات ہمیں حضور اور صحابہ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ ہمیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کسی نے صحابہ سے یا کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رزق کا سوال، تنگی، گائیڈنس مانگی ہو، اور حضور نے یا صحابہ نے جواب میں یہ کہا ہو کہ بے فکر ہو، جو رزق جو لکھا ہے مل جائے گا۔ یہ غلط کانسیپٹ مجھے نہیں معلوم کب کہاں ہمارے اندر آیا، اور یہ اتنی فراوانی سے ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ اس کو ایک مسلم کانسیپٹ مانا جاتا ہے جمہور کے نزدیک۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ دونوں قرآن کی براہ راست آیات کا میں نے مفہوم آپ کو بتایا ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بے فکر ہو جاؤ رزق کے حصول کی طرف سے۔ یہ جو آیت ہے کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ رزق اللہ کے ہی ذمہ ہے اور اللہ نے ہر ایک کو غیر مشروط طور پر رزق پہنچانا ہے، تو پھر جانور کیوں بھوک سے مرتے؟ جانور کیوں دوسرے جانوروں کا رزق بن جاتے؟ پرندے کیوں بھوک سے مرتے؟ انسان کیوں بھوک سے مرتے؟ اکثر یہ مثال بھی دی جاتی ہے کہ اللہ تو پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تو جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں لوگ کہ پرندے بھی بھوک سے مرتے ہیں، جانور بھی بھوک سے مرتے ہیں۔ رزق کے اللہ تعالیٰ نے رولز بنائے ہیں، اصول بنائے ہیں۔ یہی بات اللہ نے آیت میں فرمائی ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کا بہترین سافٹ ویئر بنایا ہے، بہترین رولز بنائے ہوئے ہیں۔ جو ان رولز کو فالو کرے گا وہ اس سافٹ ویئر کے مطابق، بہترین سافٹ ویئر کے مطابق اپروپریٹ، اپنا مناسب جتنا اس کا بنتا ہے اتنا رزق وہ لے سکے گا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح نصیب کے بارے میں ہمیں غلط گائیڈ کیا جاتا ہے کہ جی نصیب لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے وہی ملنا ہے، نہ اس سے کم ملے گا نہ اس سے زیادہ ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر قرآن اور حدیث میں بہت کچھ آتا ہے کہ قلم ہر چیز لکھ چکا ہوا ہے۔ اور یہ ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی کہ جب بچہ ایک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، رزق کتنا ہے، وہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اور ہر چیز لکھ دی جاتی ہے۔ یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے لکھ کر انسان کو مجبور کیا گیا ہے کہ تم یہی حاصل کرو گے اور تمہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک کمپنی گاڑی بناتی ہے، اور گاڑی وہ جب بنا لیتی ہے تو اس کی ایک آپریٹنگ مینول بناتی ہے، اس کے اندر لکھ دیتی ہے، کمپنی لکھتی ہے کہ اس گاڑی کی یہ اسپیسیفیکیشنز ہیں، اس کی میکسیمم سپیڈ اتنی ہوگی، اس کی ایکسلریشن اتنی ہوگی، اس کے گیئر اتنے ہوں گے، اس کے چلنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، اس کی لائف اتنی ہوگی، فلاں انجن کی لائف اتنی ہوگی، باڈی کی اتنی ہوگی، ٹائر کی لائف اتنی ہوگی۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو اختیار دیا، اور پھر یہ جان لیا کہ یہ کیا کرے گا انسان، اور پھر اس چیز کو ایک جگہ نوٹ ڈاؤن کر دیا، اس چیز کو لکھ دیا۔ یعنی کہ انسان اپنے اختیار، اپنی کوشش سے کیا کرے گا اور کیا حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ جان کر ایک جگہ لکھ دیا ہے، نہ کہ اس کو لکھ کر پیدا کیا گیا ہے کہ یہی کرو اور یہ حاصل کرو۔ یہ غلط کانسیپٹ نصیب کا ہمیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم اپنے نصیب کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور ہم اپنے لیے اس غلط نظریے، غلط کانسیپٹ، غلط تصور کی وجہ سے ہم اپنا چھوٹا نصیب حاصل کرتے ہیں، چھوٹی سوچ ہم حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں ملتا بھی چھوٹا ہی ہے۔ یہ بات درست ہے
کہ جو نصیب میں لکھا ہے وہی ہوگا، لیکن یہ ایک معرفت کی بات ہے، یہ بنیادی لیول پہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ وہ شخص جو لوح محفوظ پر دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ سکتا ہے، وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جو نصیب میں ہے وہی ملے گا، جو یہ نصیب میں تھا۔ لیکن جو لوح محفوظ پہ نہیں دیکھ سکتا، وہ یہ بات کہنے کا حقدار نہیں ہے کہ جو نصیب میں ہے وہی ملے گا۔ اب ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم ایک بہترین ریلیجن ہے ہمارے پاس، اور ہم اگر یہ بہترین کانسیپٹ ہے جو کہ میں نے ابھی جس کو غلط کانسیپٹ کہا، غلط طریقے سے ہمیں سکھایا گیا، اگر یہ بیسٹ ہے تو ایسا کیوں ہے کہ مسلمان غریب ہیں، مسلمان مظلوم ہیں، اور وہ نان مسلمز جو رزق کے اس کانسیپٹ سے واقف ہی نہیں ہے، وہ ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، رزق بھی بہت ہے، کامیابی بھی بہت ہے، کیونکہ وہ ٹھیک کانسیپٹ کو فالو کر رہے ہیں، ہم نے غلط کانسیپٹ پکڑ لی اور ہمیں غلط کانسیپٹ کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے لیس للانسان الا ما سعی۔ اس آیت کا عام طور پر یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ہی ملتا ہے۔ پہلی بات تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دوسری بات، انسان کو اس دنیا میں کوشش کے مطابق ملتا ہے بھی نہیں۔ کسی کو کوشش سے بہت کم ملتا ہے، کسی کو کوشش کے برابر ملتا ہے، کسی کو کوشش سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ اس آیت کا اگر ترجمہ دیکھیں تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے، نہیں ہے انسان کے لیے لیکن وہی جس کی وہ کوشش کرے۔ یعنی ایک تو یہاں نیت کی بات کی گئی ہے کہ جس نیت سے جو کام کرو گے وہی ڈائریکشن میں اس کے ثمرات ملیں گے۔ دوسری بات یہاں یہ کی گئی ہے کہ اپنی سوچ بڑی رکھو، اپنا ٹارگٹ بڑا رکھو، اور پھر اس کی پلاننگ کر کے اس کو حاصل کرو تو آپ کا نصیب بھی بڑا ہوگا۔ جس کی سوچ ہی بڑی نہیں ہے، جس کی ٹارگٹ ہی بڑا نہیں ہے، جس کی کوشش ہی بڑی نہیں ہے، وہ اس کو بڑا اور اچھا نصیب مل بھی نہیں سکتا۔ اچھا اور بڑا نصیب اس کے لیے نہیں ہے جو اس کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے جو ایگزیکٹلی نصیب کو ڈیفائن کرتا ہے کہ بڑے نصیب پہ اپنی نظر رکھو، سوچ بڑی رکھو، اس کی پلاننگ کرو، حسن تدبیر کرو اور اس کو حاصل کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی، سورہ قصص کی آیت نمبر 77 کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنا نصیب لینا نہ بھولنا۔ اتنی کلیئر بات کہہ دی گئی کہ دنیا میں اپنا نصیب لینا نہ بھولنا۔ عام طور پہ علماء اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ نیک اعمال کرنا نہ بھولنا جو اگلے جہاں میں نصیب بنیں گے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن میرے نزدیک اس دنیا میں اپنا نصیب لینا نہ بھولنا کا مطلب ہے اس دنیا کا بھی ایک نصیب ہے، وہ لینا نہ بھولنا۔ محنت، حسن تدبیر، اسٹریٹجی، پلاننگ، دنیا کے علوم حاصل کرنا اور ان کے ذریعے اپنا نصیب خود بنانا، خود حاصل کرنا نہ بھولنا۔ اسی طرح ہمیں ایک وظائف کا غلط کانسیپٹ دیا گیا ہے، ہمیں وظائف کے ایک غلط نظریے سے وظائف کرنے پہ لگا دیا جاتا ہے۔ مثال دوں گا، وظائف جو ہیں وہ سپلیمنٹس ہیں جو کھانے کے بعد لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم وظائف کو سپلیمنٹ کی جگہ کھانا سمجھ لیں گے تو ہماری صحت نہیں بنے گی، ہم الٹا ایک دن بیڈ پہ آ کے لگ جائیں گے۔ اگر ہم کھانا کھانا چھوڑ دیں اور صرف سپلیمنٹس لینا شروع کر دیں تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم حسن تدبیر اور محنت اور اسٹریٹجی کو اگر چھوڑ کر صرف وظائف کریں گے تو ہمارا نصیب بھی اچھا نہیں بن سکے گا۔ آخر میں 2 ویڈیوز شیئر کر رہا ہوں، ایک وظائف کے درست استعمال کے بارے میں کہ وظائف کو کیسے استعمال کریں تو بہترین رزلٹس ہمیں ملیں گے۔ دوسرا ایک نصیب کے بارے میں ہے کہ ہم اپنا اچھا نصیب بنانے اور نصیب اپنا بدلنے کے لیے دنیا کے کون کون سے علوم، اسٹریٹجیز استعمال کر کے ہم اچھا نصیب بنا سکتے ہیں۔ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا، بہت یوزفل ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔